اسلام، سامعین بزم محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ صدق اللہ العلی العظیم، بلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سارے جہان کے مرکز عقیدت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، صاحب انا آتیناک الکوثر، جو ہیں کونین میں سب سے بہتر و برتر، جان عالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جی لگا کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پورا مجمع مل کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہی خواہش ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی خواہش ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں پر۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تم خان بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سچ بتاؤ کہ کیا تم مسلمان بھی ہو۔ زبانیں پڑھ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ محبوب سبحانی کانفرنس و جشن دستار حفظ نہایت کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج کے اس جلسے میں خصوصی خطاب فرمانے کے لیے عمدۃ المبلغین، رئیس الفقہاء، استاذ العلماء، جلالت العلم، بقیت السلف، عمدۃ الخلف، حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ علیمی، جمدہ شاہی، اتر پردیش کی آمد ہوئی ہے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے، اے بیٹا اے اطمینان سے بیٹھو، کہاں جا رہے ہیں، بیٹھ جاؤ۔ مجھ سے پیشتر آپ نے شاعر اسلام غلام غوث غزالی صاحب قبلہ کی بہت اچھی شاعری سے آپ مستفیض ہوئے ہیں۔ نقیب الہند حضرت مولانا فہیم شمسی، غلام وارث بلیابی اور ثنا خان مصطفیٰ عزیزم بلال رضا بلیابی صاحب، بہت اچھی نعت خوانی ہوئی، آپ مستفیض ہوئے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر فقیر بھی گفتگو کرے گا۔
آج پوری دنیا کو یہ میسج اور پیغام دیا جا رہا ہے، قرآن کس کے لیے ہے، نبی کی زندگی کس کے لیے ہے۔ کچھ لوگ اس تحریک کو چلانے میں لگے ہیں کہ قرآن سب کے لیے نہیں ہے، نبی کی زندگی سب کے لیے نہیں ہے۔ قرآن وہ پڑھے جو مسلمان ہو، قرآن وہ پڑھے جو حافظ قرآن ہو، قرآن وہ پڑھے جو عالم ہو، قرآن وہ پڑھے جو مفتی ہو، قرآن وہ پڑھے جو نمازی ہو، قرآن وہ پڑھے جو حاجی ہو۔ باقی لوگ سمجھتے ہیں قرآن صرف ایک دھارمک پستک ہے، یہ وہ پڑھیں گے جن کا دھرم سے تعلق ہوگا۔ باقی لوگوں کے لیے قرآن پڑھنا ضروری نہیں ہے، باقی لوگوں کے لیے آمنہ کے لال کی زندگی کا مطالعہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اے قرآن تو بتا، کیا تو صرف مسلمانوں کے لیے کتاب بن کر کے آیا؟ اے قرآن تو بتا، کیا تو صرف عالموں کے لیے اترا ہے؟ اے قرآن تو بتا، کیا تو صرف حفاظ کرام کے لیے اترا ہے؟ قرآن کہتا ہے نہیں، ھدی للناس، میں تو ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اترا ہوں۔ اب چاہے پڑھنے والا امریکہ کا عیسائی پڑھے، پڑھنے والا راشیا کا کوئی انسان پڑھے، پڑھنے والا بوسینا جیسا مفکر پڑھے، پڑھنے والا کوئی انجینئر پڑھے، پڑھنے والا کوئی ڈاکٹر پڑھے، پڑھنے والا کوئی پروفیسر پڑھے، پڑھنے والا سائنٹسٹ پڑھے، اے قرآن تو بتا ہوگا کیا؟ قرآن کہتا ہے جو بھی مجھے پڑھے گا کامیاب ہو جائے گا، جو بھی مجھے پڑھے گا کامیابی کی دہلیز تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے سلطان رضا کہنا چاہے گا، اے قرآن تیرے اندر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین، میرے اندر شفا بھی ہے، میرے اندر رحمت بھی ہے، میرے اندر ہدایت بھی ہے، میرے اندر برکت بھی ہے، میرے اندر رب کی بندگی کا پیغام بھی ہے، میرے اندر رسول اللہ سے محبت کا پیغام بھی ہے، میرے اندر ماں باپ کی محبت کا سلیقہ بھی ہے، میرے اندر بڑوں کے ادب کا پیغام بھی ہے، میرے اندر کیا حلال ہے کیا حرام ہے یہ تجھے قرآن بتائے گا، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے یہ تجھے قرآن بتائے گا۔ اے قرآن تو کس لیے آیا؟ کہا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے رب کی بندگی کا سلیقہ بتا دوں۔ اے قرآن تو کس لیے آیا؟ قرآن کہتا ہے میں اس لیے آیا تاکہ میں تجھے شراب پینے سے روک دوں، میں تجھے زنا کرنے سے روک دوں، میں تجھے ماں باپ کا ادب کرنے والا بنا دوں، میں تجھے بھائیوں سے محبت کرنے والا بنا دوں، میں تجھے پڑوسیوں سے پیار کرنے والا بنا دوں۔ میں اس لیے آیا کہ تو مجھے پڑھتا جائے، سماج کا ایک اچھا انسان بنتا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، پڑھنے والا امریکہ کا سائنٹسٹ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھنے والے صاحب بھارت کے گاندھی جی موہن کرم چند داس گاندھی جی بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ قرآن بہت لوگوں نے پڑھا، آج افسوس ہے کہ خود مسلمان قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ آج میں صبح کو اتر پردیش سے اپنے ضلع میں جا رہا تھا، ایک صاحب وہاں پہ چیک پوسٹ ہے گوپال گنج میں، پولیس والوں نے روکا، شراب کی چیکنگ چل رہی تھی۔ کہا مولانا صاحب اسلام میں شراب پینا حرام ہے؟ کہا ہاں۔ کہا بتائیے؟ وہ مسلمان لڑکا تھا اور شراب کے کارٹون میں مٹھائی لے کر کے جا رہا تھا۔ آپ ذرا سا اس پیغام کو سوچیں، آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ غیر آپ کے اچھائی کے منتظر ہیں، مگر آج آپ کا کردار اچھا نہیں ہے، آج آپ کا کریکٹر اچھا نہیں ہے، آج آپ کی زندگی اچھی نہیں ہے۔ دنیا میں ایک کتاب قرآن کی طرح لے آئیے، دنیا میں ایسی بھی کوئی کتاب ہے کیا پڑھوں میں؟ اے بیٹا اے لال سر کہاں جا رہا ہے؟ رات بھر موبائل چلاتا ہے تو ایک بار بھی پیشاب نہیں لگتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، اور جہاں جلسے میں تقریر شروع ہوئی تو شیطان کہتا ہے جلدی سے چل۔ اس لیے شیطان کو اس بات کی فکر ہے اگر تقریر سن لیا تو کہیں ایسا نہیں کہ ماں باپ سے محبت کرنے لگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شراب پینا چھوڑ دے، کہیں ایسا نہ ہو سماج کا اچھا انسان بن جائے۔
اور شیطان تو کبھی نہیں چاہتا کہ آپ اچھا انسان بنیے. اس لیے انشاءاللہ یہ جلسے اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم پوری رات مرغ مسلم بریانی کھائیں گے, واہ واہ ہلا ہنگامہ کریں گے, گھروں کو چلے جائیں گے. یہ جلسے اس لیے ہوتے ہیں, شرابی آئے ہیں نمازی بن کر کے جائیں گے, جواری آئے ہیں جوا سے توبہ کر کے جائیں گے, سود کھاتے تھے آج کے بعد سود نہیں کھائیں گے, ماں باپ کو گالیاں دیتے تھے کل سے ماں باپ کی عزت کرنے والے بن جائیں گے. تو جتنے لوگ اس نیت سے آئے ہیں ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں یا رسول اللہ, ماشاءاللہ, اور ذرا محبت سے بول دیں یا حبیب اللہ. آپ کی محبتیں لمحہ بہت حسین ہوگا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے کیا پڑھوں میں انجینئر آپ بن جائیے, پڑھوں میں ڈاکٹر آپ بن جائیے, پڑھوں میں پروفیسر آپ بن جائیے, پڑھوں میں پولیس مین آپ بن جائیے, ایسی کوئی کتاب نہیں. پڑھوں میں فائدہ آپ کو ہو جائے. آپ کہیں گے نہیں سلطان رضا, پڑھو گے تم فائدہ تم کو ہوگا, انگلش تم پڑھو گے انگلش دا بن جاؤ گے, ڈاکٹر کی کتابیں پڑھو گے ڈاکٹر بن جاؤ گے, پروفیسر کی کتابیں پڑھو گے پروفیسر بن جاؤ گے, سائنٹسٹ کی کتابیں پڑھو گے سائنسداں بن جاؤ گے. میں نے کہا پھر کوئی ایسی کتاب لاؤ پڑھوں میں فائدہ آپ کو ہو جائے. تو دارالعلوم رحمانیہ, دارالعلوم رحمانیہ بلیا کے صدر المدرسین کھڑے ہوئے, کہا مولانا میرے مدرسے میں ایک کتاب ہے, اگر اسے میرے مدرسے سے فارغ ہونے والا ایک حافظ قرآن صرف صدق دل سے قرآن کی ایک سورت سورہ فاتحہ پڑھ کر, ایک مسلمان نہیں, دو مسلمان نہیں, تین مسلمان نہیں, ایک ملک کا مسلمان نہیں, بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے نام بخشش اور مغفرت کی دعا کر دے تو میرا ایمان ہے ایک حافظ قرآن پڑھے گا اور اس کی برکت سے ساری دنیا کے مسلمانوں کی خطائیں معاف ہو جائیں گی, سبھی جنت الفردوس میں چلے جائیں گے. صاحبوں, جو پڑھوں میں فائدہ آپ کو ہو جائے, اسی کتاب کا نام قرآن ہے. اسی کتاب کا نام, یا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں اسی کتاب کا نام. قرآن گھر میں رکھنے کے لیے ہے یا قرآن پڑھنے کے لیے ہے؟ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, آئیے صاحب قرآن آیا کیوں؟ قرآن کہتا ہے ہدی للناس, میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا. میں نے کہا ایک قرآن تو بتا, انسان پیدا ہو تو پہلا کام کیا کرے؟ قرآن نے کہا جب انسان پیدا ہو تو سب سے پہلا کام یہ کرے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جنات اور انسان کو اس لیے بنایا تاکہ وہ ہماری عبادت اور بندگی کرے. غور سے میری بات سنیے گا, انسان کی پیدائش کا مقصد خدا کی بندگی. کیا مقصد ہے خدا کی؟ ہمارے اور آپ کے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ یا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں کیا ہے؟ خدا کی بندگی. اب ذرا غور سے سنیے گا, خدا کی بندگی ہے کیا؟ رب قدیر کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکانا یہ خدا کی بندگی ہے. اے لوگوں, اس رب قدیر کی بندگی سے دور نہ بھاگنا, اس مالک و مولا کی بندگی سے دور نہ بھاگنا. تجھے پتا ہے نمازی کی قدر کتنی بڑھ جاتی ہے, تجھے پتا ہے نمازی کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے, تجھے پتا ہے جس دن تو نے نبی کی سنت کو اپنا لیا ساری دنیا تجھے اپنانے کو تیار ہو جائے گی. کبھی ایک بار یقین نہیں تو چہرے پہ داڑھی رکھ کے دیکھ لے, کبھی یقین نہیں تو اسلامی لباس پہن کے مسجد میں نماز پڑھ کے دیکھ لے. تو نے نہیں دیکھا تو جا ایک بار توبہ کر لے گناہوں سے اور چہرے پہ نبی کی سنت کو سجا, سر پہ ٹوپی کو رکھ لے, مسجد میں نماز پڑھ کر کے آ. تیرے بغل کے ایک پڑوسی ہے سری کانت صاحب جی ہیں, لیکن عالم یہ ہے بیوی کے پیٹ میں درد ہوا, کہا ارے چلو وہ جو اپنے بغل میں پڑوسی ہیں نمازی ہیں ان سے پانی دم کرا کر کے لاتے ہیں. صاحب یقین ہو گیا, کہا کسی اور کی دہلیز پہ نہیں گیا, کہا آپ نمازی صاحب ہیں, میں تو ہیں ہندو مگر یہ
یقین اتنا ہے کہ اگر یہ قرآن پڑھ کر دم کر دیں گے، اگر اس پانی کو بیوی کو پلا دوں گا تو میری بیوی صحت یاب ہو جائے گی، میری بیوی تندرست ہو جائے گی۔ سلطان رضا کہنا چاہے گا بتا ایک دن تو مسجد میں گیا، اللہ نے تیری عزت میں اضافہ فرما دیا، تیرے وقار میں اضافہ فرما دیا۔ تم عزت تلاشتے پھرتے ہو، عزت تلاشنے کے لیے کسی غیر کی دہلیز پر جانے کی ضرورت نہیں، تجھے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی ضرورت ہے، مولا کی بارگاہ میں سر کو جھکانے کی ضرورت ہے۔ آج آپ پریشان ہیں بیٹوں کو کیسے سنوارا جائے، بیٹیوں کو کیسے سنوارا جائے، بیٹوں کی زندگی میں انقلاب کیسے آئے، بیٹیوں کی زندگی میں انقلاب کیسے آئے۔ سلطان